جو ٹویٹ کل آئی ہے نا خان صاحب کی، اس پہ میں حیران اور پریشان. کوئی اس قدر گندی زبان استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس قدر ذاتی حملے کر سکتا ہے، اتنے کوئی ذاتی حملے. آپ کیا سوچ کے کیا بیٹھے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. قاسم سلیمان کا ابو ٹیرین کا ناجائز ابو نہیں، وہ تو یہ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان سے اتری بلا سمجھتے. کون ہے یہ؟ میں نہیں بات کر رہا، یہ یوتھی خود بھی بات کر رہے ہیں. اب وہ کون ہے جو عمران خان کو غدار ڈکلیئر کروا کے پھانسی کے پھندے پر چڑھوانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ریاست کے اندر امن نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے جو مسلسل چپکلش کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے؟ سارے کہیں گے عمران خان ہے، کہہ لیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے کیا اکے ہی جو وہ بات کرتا ہے ایز اٹ از لکھ کے دیتا ہے؟ کوئی ایسی ایکسیس ہے اس کے پاس؟ وہ ایز اٹ از باہر آتی ہے، وہ کرتا ہے بات. نو ڈاؤٹ وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، جو وہ جب باہر تھا تب بھی وہ بغیرت والے الفاظ بھی یوز کر رہا تھا، جو باتیں ہم نے کبھی پاکستانی وہ سیاست میں بدتمیزی نہیں بھی سنی، کر وہ رہا تھا، وہ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا. میرے حساب سے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اس کو نہ لٹکا دے، اس کو لکھ دیں عمران نیازی شہید، اور بعد میں ہم اس کے نام کے اوپر کھاتے رہیں، فیملی کھاتی رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلان ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. الحمدللہ، کافی ٹائم کے بعد ہماری یہ آن لائن ملاقات، آن ایئر والی جو ملاقات ہے نا وہ ہو رہی ہے. اچھا وقاص، سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان جو ہے صاف بات ہے کہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے پورے ملک میں سیلاب سیلاب سیلاب، اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں سیلاب پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے آبی ذخائر کی تعمیر کو کہا ہے کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہم نے صبح دیکھا کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے بھی راوی کا دورہ کیا. سب لوگ کی ظاہر ہے کہ نکلے ہوئے، اور بڑی اچھی ایک بات انہوں نے کی وہاں پہ، کیونکہ میڈیا ٹاک بھی ہو رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے رپورٹرز بھائی ہوتے ہیں وہ انواع اقسام کے جسے کہتے ہیں نا سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ ڈیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات سے بالاتر ہو کے کہ میں کس پارٹی سے ہوں یا ہم کیا ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہے، ادارے ہیں، کوئی یہ سب کی نالائکی ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیمز نہیں بنائے. اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت ریلیونٹ ہے، یہ بننے چاہیے. اس کو ہمیں ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے سب سے پہلے جو ڈیمز ہیں وہ بنانے چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ آنے والے وقتوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اب تو بلکہ میں کل سن رہی تھی مصدق ملک صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال جو ہم کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتے ہیں، جو بارشوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گی. اور یہ اسپیل جو اب جا کے تھوڑا سا لیٹ شروع ہے، یہ اس سے کئی ہفتے پہلے شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی ہمیں پریپیئر رہنا ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ گئی ہیں. انہوں نے بھی ایک تو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بھی ہم نے وہ ویژولز بھی دیکھے جس میں وہ گئی ہوئی تھی. انہوں نے سارا صورتحال کا جائزہ لیا. پھر وہ راوی میں گئی ہیں، باقاعدہ کشتی میں بیٹھ کے انہوں نے وہ جو سیلابی پانی تھا اس کی گہرائی میں جا کے اندازہ کیا کہ یہ کتنا ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سیلاب سے ہونے والے نقصانات ہیں اس کا ازالہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، کہ اس کا ازالہ جو پنجاب میں نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ حکومت پنجاب کرے گی. پتہ نہیں اب یہ وعدے کتنے پورے ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن صورتحال بہت تشویشناک ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، باقی لوگوں کا جو اس وقت آن گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزیں جو سمبولیکل ہوتی ہیں، اگر آپ جا کے وہاں پر گہرائی کا اندازہ بھی کر لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اور البتہ لوگوں کو ایک سینٹیمنٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں. ایک بندے بڑے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی، ایک بندے کی ویڈیو آئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جاپان کے اندر وزٹ کر رہی ہے، پاکستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں تو کہاں پر ہے سبتی ماں، کہاں پر ہے؟ تو وہ پھر دکھانا پڑتا ہے. اور بڑے اس پہ جو یوتھی ہیں وہ بھی بڑے باتیں کھلا رہے تھے. تو سیلاب جو ہے یہ پاکستان، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ نے اور میں نے ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے کہا تھا پانی تو اپنی جگہ مانگتا ہے، راستہ اس کو چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں ہمارا قصور 0.00001% ہے. قصور دنیا کا ہے. ابھی میری ایک دوست سے رات کو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار پاکستان میں پہلے تھا بارشوں کا سیزن، چلو ایک 3-4 مہینے اپنا ہمیں آرام مل رہا ہے. اب یہ سپٹمبر ہے تو ڈینگی کا موسم ہے، یہ سیلاب کا موسم جا رہا ہے. اب اس سے دیکھیں کتنے سارے مسائل ہوں گے، اسکن ڈیزیزز ہوں گی اور بیماریاں. سیلاب کا موسم،
اگلا ڈینگی کا موسم, اگلا اسموک کا موسم, اگلا فوگ کا آ جائے گا. آپ کتنے جائیے دیکھیں نا, تو یہ قدرتی آفات جب آپ نیچر کو چھیڑتے ہیں تو پھر نیچر تو آپ کو اس کا ریورس تو کرتی ہے. اور عمران خان کا وہ کلپ بھی ہے جو دریا راوی سکڑتا جا رہا ہے, سیورج کا ایک نالا بن جائے گا, یہ تو کچھ ہے نہیں جی, کل سے وہ بڑا وائرل ہے. ہاں جی, کتنا ماشاءاللہ سے اس بندے کا ویژن کمال تھا, کمال ویژن تھا. راوی کے کنارے کھڑے ہو کے انہوں نے اسپیشلی بیان دیا. اب ظاہر سی بات ہے ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے. نالا بنتا جا رہا ہے, سیورج کا نالا راوی, اور وہاں پر اتنی بڑی ایک سوسائٹی بن گئی ہے. اور نہیں ابھی مجھے یہاں پہ ہمارے کیمرہ مین نے بتایا کہ وہ جو سوسائٹی ہے وہ بھی پانی میں ڈوب گئی ہے. نہیں ابھی ڈوبی نہیں ہے. اچھا میں نے ویسے کیمرہ مین میرے خیال سے گیا نہیں, گھر بیٹھ کے ادھر سے اندازے لگا رہا ہے. ٹک ٹاک یا یوتھیوں نے بتا دیا ہوگا اس کو. اصل میں وہ سوسائٹی جو ہے دریا کے کنارے پر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس ٹائکون کی اور وہ منسٹر بھی ہیں ان کی ہے. وہ بھی آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تھے, مریم اورنگزیب کے ساتھ. تو وہ تو بزنس ہے ان کا, وہ تو سیپریٹ چیز ہے. بہرحال جس جگہ پہ اپروو ہوا, بن گئی سوسائٹی, لوگوں نے کروڑوں روپے کے گھر خرید لیے. اب یا تو ہوتا ہے نا کہ ایک تو بستیاں بنتی ہیں, ایک آرگنائزڈ پری پلان آرگنائز سوسائٹی بنی ہے. وہاں کے اپنے 4-5-7 کروڑ کا گھر مل رہا ہے وہاں پر. اگر کسی نے 5 کروڑ پہ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر, اب وہ رات کو ہر سال اس لیے نہیں سوئے گا کہ یار میں کبھی بھی ڈوب سکتا ہوں, تو یہ المی ہے. تو اس لیے پاکستان پورے کو ایک پری پلان اور ایک ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹیز کو بھی باور کروانا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا, ہم کسی کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں. انٹرنیشنل دنیا کی گلوبل وارمنگ ہے جس کے نرخے میں سب سے زیادہ پاکستان آ گیا, کیونکہ گلیشیئر پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. پاکستان کا اگر آپ سائز دیکھیں نا, یہ جغرافی کے اور جو انوائرمنٹل سائنس کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. یہ نقشہ ہے, اس نقشے کے اوپر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں نا, تو پاکستان بیسیکلی ایسے یوں کہہ لیں کہ نارتھ ٹورڈز ساؤتھ اینڈ ویسٹ, یہ ایسے ایک نقشہ بنتا ہے. اب دیکھ لیں پانی کا اوپر سے ایسے بنتا ہے, یوں گول نہیں ہے. اب ہمارے دریا بھی اسی طرح آپ کو پتہ ہے نارتھ ٹورڈز ساؤتھ ہوتے ہیں. دنیا میں سارا جتنا بھی پانی ہے وہ دریاؤں کا وہ نارتھ سے ساؤتھ پول کی طرف ہے. تو پانی تو بہنا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس نقشے کے اندر دیکھیں, یہاں پر بھی مینشن ہوا ہے کہ یہ سارا جو اسلام آباد سے اوپر کا ایریا نا, اس نقشے نے وائٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ غور سے, یہ دیکھیں یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پاکستان میں بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں, K2 ہے, پہاڑ ہیں, ساتھ انڈیا کے بھی کچھ علاقے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ بھی جو ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ بھی ڈکا چھپا نہیں ہے. اب انڈیا کیا کرتا ہے کہ ایک تو قدرتی آفات آتی ہے اور دوسری آفت کریٹڈ بائی انڈیا. وہ کرتا ہے ہمیشہ, کرتے کہ آپ ایک چینل کے ذریعے پانی بھیج رہے ہیں نا, وہ چینل بنا ہوا ہے جائی جا رہا ہے. جب آپ ایک بلک میں پانی اکٹھا کر کے بیچیں گے تو اوبویسلی پانی اسپیڈ سے آئے گا, وہ چھلے مارے گا, وہ باہر نکلے گا, اس سے ہمارا ساتھ ساتھ کی بستیوں کا نقصان ہوگا. جیسے انہوں نے بابا گرو نانک کے دربار کے ساتھ کیا ہے, جب سے خالصتان ریفرینڈم ہوا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر پانی روک کر انڈیا نے ہمارے ساتھ یعنی سکھوں کے ساتھ اسپیشلی کہ پہلے پانی روکا ہے. احسن اقبال کی وزٹ ہے ان کے بیٹا, میں وہی بات شروع میں کرنے لگا تھا کہ اگر یہ سارے سمبولیکل کر رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آ رہا ہے احسن اقبال صاحب نے بہت کام کیا ویسے, واقعی آن گراؤنڈ موجود رہے ہیں, ریئل ٹائم سروس دے رہے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. اب ان کے بیٹے نے بھی اسی طرح ہیلپ کیا. سوری میں آپ کو کٹ کروں, لیکن اس بات سے کسی ایک نے بندے نے کہہ دیا, آپ سمجھ لیں کہ تعلق کہیں نہ کہیں سے ان کا نون لیگ سے یہ, تو انہوں نے اس پہ مجھے کہا اگر میں نے بات کی سیالکوٹ کی کہ سیالکوٹ کی صورتحال بہت بری ہے, اور جو فوٹیجز میرے تک آئی ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے تو اچھے خاصے بنے بنائے پیارے گھر, اور آپ دیکھیں گھر کی ہر چیز تیر رہی ہے پانی میں, ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو میں نے کہا خواجہ آصف صاحب نے کیا کرنا تھا, انہوں نے پانی روک لینا تھا, سیلابی پانی. تو اس پہ انہوں نے آپ کی طرح احسن اقبال کی مثال مجھے دی کہ احسن اقبال جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا سٹنگ منسٹر ایکٹیو ہے, خواجہ سے ویسے وہ نہر کے اندر چھلانگ بڑی اچھی لگا لیتے ہیں, تیر بھی لیتے ہیں, وہ آئی ہوئی ہے تیراکی سوئمنگ والی ویڈیو, اس ایج میں وہ بڑے فٹ ہیں اور اچھی سوئمنگ کرتے ہیں. اس سے یہ سمبولیکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بند باندھ دیں گے یا کیا کریں گے, نہیں,
انتظامیہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی سٹنگ منسٹر آیا ہوا ہے، اس شہر کا جو کرتا دھرتا ہے منسٹر ہے، اوبیسلی کرتا دھرتا تو عوام ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، بٹ بہرحال وہ چاہے نمائندہ تو ہے نا، کوئی بھی منسٹر ہے، جو ڈیفینس کا منسٹر ہے، اس کا علاقے کی ترقیاتی کاموں سے تعلق نہیں ہوگا، شاید نہیں ہوگا، ان کا حلقہ ہے، حلقہ بھی ہے، اور وہ اس کی آواز بھی ہے، وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، تو جو پوری انتظامیہ ہے نا اس کو کان ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ جیسے حسن اقبال نے کہا کہ بھائی یہ اب نارو وہ کرتارپور کے اندر بھی آپ ان کی فوٹیج دیکھ سکتی ہیں کہ ادھر کے اور تو اب یہ بیسیکلی ایک تو قدرت ہے، دوسری طرف جو بھارت سے کہا کہ ادھر سے بہت جلدی پانی نکالنے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ رمیش سنگھ اروڑا بھی فوٹیج میں نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کیونکہ ان لوگوں کی عبادت گاہ ہے تو ان کا یہاں پہ آنا ہے، ہماری جو سکھ برادری ہے اس کے اصل میں بات تو یہ ہے کہ یہ پانی آنا نہیں تھا ادھر، بہت بہت سیلاب آئے ہیں لیکن اس طرح پانی نہیں آنا تھا اندر. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2-4 دنوں کے اندر خالصتان کا ریفرینڈم ہو کر امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک ملک کی تحت انہوں نے چھوڑا انڈیا نے، یہ دنیا کے نقشے کے اوپر خالصتان، یہ دلی سے پہلے سارا جو حصہ ہے نا، اور یہ جو آگے کشمیر بھی ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ان قریب ان سے چھینا جائے گا. تو خالصتان جو پنجاب، جو انڈین پنجاب ہے، وہ چھیلا گیا ان سے، اس کا مطلب انہوں نے کر دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. اب بس یہاں پر اعلان ہونا باقی ہے، اور یہ مجبور ہو کر سرنڈر کریں گے، یہ ایسے بیٹھ کے یہ بھی سائن کریں گے. جیسے ہم سے کبھی کسی وقت میں وہ تصویر ہے نا سائن لینے والی 1971 والی بنگلہ دیش والی، اس پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں انڈین، تو بیٹا تم بھی ادھر بیٹھ کے تمہارا ہم دیکھیں گے پردھان منتری بیٹھ کے سائن کرے گا، یہ پردھان منتری سائن کرے گا اور خالصتان بنے گا، اور بن گیا. تو اس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں، اس کا بدلہ ادھر تو چلو نہیں لے سکے، تو اوبیسلی کافی پنجاب میں بھی ادھر پانی آیا، لیکن ان کا سب سے بڑا جو ان کا کہہ لیں کہ خالصتان تو ایک تو میڈم دیکھیں کہ وہ بن گیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ انہوں نے ادھر پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں بیسیکلی سکھوں کو ٹارگٹ کیا. اور میں ایک ٹی وی چینل بھارت کا دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح وہ جنگ کے دنوں میں کہہ رہے تھے نا کہ لاہور کے سمندر میں آگ لگا دی، لاہور پورٹ پہ پورٹ لاہور میں بنا، اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ننکانہ کے دریا میں بہا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سکھوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سکھ بھائیوں، تمہاری جو جنم آستان ہے، تمہارے جو سب سے پریسٹیجیس مقام ہے وہ کرتارپور ہے، سکھوں کا سب سے اوپر ہے، اور یہ ادھر گولڈن ٹیمپل ہے. 1984 سے لے کر آج 2025 تک، 25 اگست 26 اگست 2025 تک، آج آپ دیکھ لو کہ 1984 کی یاد انہوں نے دوبارہ تازہ کی ہے. تب وہ ہتھیار لے کر آئے تھے، آج انہوں نے پانی کو ہتھیار استعمال کیا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے. ہم مطلب کہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہیں، ہم ان سے بات بھی کریں گے، اور میں ان سے انشاءاللہ جلد از جلد پوڈ کاسٹ ان سے بات اس معاملے میں ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے میں فری ہوتا ہوں تو آپ کو پوڈ کاسٹ میں آ کے اس معاملے کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کس طرح ابھی جاریت کی گئی ہے، ایک تو پاکستان کے ساتھ، اور لیکن بالخصوص چینل کو. یس. دوسرا یہ ہے کہ اب جو ساری پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں آپ کو صحیح بتاؤں نا، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار کیا ہماری نسلیں آئندہ آنے والے پاکستان میں محفوظ ہیں؟ سوال آتا ہے. پھر یاد آتا ہے، بڑے لوگوں کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی پہلے روگ ہے اکانومی کا، پھر سموگ ہے، پھر سیلاب ہے، پھر فوگ ہے، مطلب یہ سارا سال جو ہے وہ اسی طرح پریشان کن ہے. بہرحال یہ سوال تو آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، تو میرے بھی آتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب مدینہ منورہ ریاست سلطنت بنی، قرآن پاک مکمل ہوا، تو سوال اٹھا تھا کہ یہ کتاب جو ہے کیسے محفوظ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے.
جب اس قرآن پاک کے اندر لکھے گئے کلمے کے نام پہ بنا ہے پاکستان, تو اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بے شک. تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر تم نا امید ہو تو پھر نا امید تو تم اللہ کے ذات سے ہو گئے نا. یس بالکل. یہ جو ریاست ہے, یہ جو ملک ہے, یہ پچھلی صدی میں ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. بیسیکلی یہ ممکن نہیں تھا ایسا ایک دم سے یہ ملک بنا, اور پھر سارے اسلامی ملکوں میں یہی ملک جو ہے وہ پرومیننٹ ہوا, یہی ملک ایٹمی طاقت بنا, یہی ملک جو ہے وہ اقوام عالم کے فیصلے بھی کر رہا ہے, اسلامی ملکوں کے فیصلے بھی کر رہا ہے. ابھی جنگ میں ساری دنیا کو حیران کر دیا. سب لوگ کہتے تھے بھائی یہ تو IMF پروگرام میں گھسے ہوئے ہیں پاکستانی, ان لوگوں کے پاس اتنے جدید ہتھیار, اتنی ٹریننگ, یہ کیسے ہے؟ یہ تو قرض پہ چلنے والا ملک ہے. یہ کتنے سارے ہم نے گوروں کے پیکیجز دیکھے جو ہم تک آئے. مسلمان اور ایک قرآن پاک, ایک کتاب, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. آج زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی 1400 1450 سال کے بعد بھی. بے شک. تو اس ملک کا بھی جو فیوچر ہے, جو مستقبل ہے تا قیامت, وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو نا امیدی ہے, یہ آفتیں آتی ہیں بڑی بڑی دنیا کے ساتھ, یورپ کے ساتھ جو آفتیں آئیں. امریکہ میں دیکھا, یورپ میں ہم جب برف باری ہوتی ہے, کینیڈا کا کیا حال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. کینیڈا سے یاد آیا, میں نے ایک دوست کو رات کو کال کی, میں نے کہا یار دل تو کر رہا ہے کہ میں کچھ دن چھٹیوں کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں. تو کہتا کیوں؟ میں نے کہا یار ابھی سیلاب گزر رہا ہے, چلو ٹینشن نہیں, اللہ خیر کرے گا, لیکن یار یہ جو اسموگ ہے نا, میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نا 2 مہینے تمہارے پاس آ جاؤں. کہتا بھائی ٹورنٹو میں بڑی اسموگ ہے. ٹورنٹو میں بہت اسموگ ہے. اچھا, ہاں, اور ابھی سے سٹارٹ ہو گئی یا ابھی آئے گی؟ جو بھی ان کا, میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ ہے. ساتھ جو ایڈجسٹنٹ ایریاز ہیں, کہتا ہے جو ہوا چلتی ہے یو ایس سے بھی آتی ہے, تو دیکھ لینا جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پر یہ حالات ہیں. چین کا دیکھ لیں, دلی کا دیکھ لیں, اور چین کا موسم پاکستان سے 1000 گنا ٹھنڈا ہے, بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. ٹورنٹو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا موسم ہوتا ہے, ہاں, گوڈے گٹے جڑے نے ٹھنڈ. ہم جیسے لوگ تو نہیں جا سکتے. اصل میں جو ایریاز ہیں نا, ہم جیسے سمندر کے قریب, ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے. اب جو سمندر کے قریب ہیں وہ ایریاز صحیح رہتے ہیں اس حساب سے. ہاں, کیونکہ سب سے بڑا سورس جو آکسیجن کا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ہے. تو واٹر والا ایریا, ہاں کراچی ہمارا ٹھیک رہتا ہے, اسموگ شموگ نہیں آتی, لیکن ماشاءاللہ جو نیچے روڈ کے اوپر گندگی ڈالی ہوتی ہے. تو یہ آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے. جیسے سعد رفیق نے کہا تھا نا اس دن کہ آپ نے جانا تو جا کے کراچی دیکھیں, ہاں, اور پشاور کا حال دیکھیں. اچھا وکاس, ایک مجھے ذرا, یہ تو سیلابی جو صورتحال ہے ہم نے اس پہ ڈیٹیل بات کر لی ہے, اور ہم دعاگو بھی ہیں, سبھی لوگ دعاگو ہیں الحمدللہ. ہمارا لاہور جو ہے وہ محفوظ ہے بہت حد تک. اللہ ہمیشہ پورے پاکستان کو محفوظ رکھے, سب کی جانوں کو محفوظ رکھے, اور مال تو جو ہے یہ آنی جانی شے ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا. ایک سیاسی بات پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی, وہ یہ کہ ابھی کل پرسوں ہم نے دیکھا وہ جب نواز شریف صاحب نے مری میں شانگلہ گلی میں میٹنگ تھی, وزیر اعظم صاحب بھی تھے, مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ کے وہاں پہ شریک ہوئی, اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب اپنے بطور وزیر اعظم سرکاری جہاز میں بیٹھ کے وہاں پہ گئے, مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب چلے گی, باقی لوگ بھی اپنی اپنی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے چلے گئے. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ملک میں جو صورتحال ہے, اس طرح کے موقع پر آپ لوگوں نے مری میں اجلاس رکھنا اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے, کیا باقی لاہور یا باقی اسلام آباد یا کوئی اور جگہ نہیں بچی ہے؟ نون لیگ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. کرٹیسزم تو ٹھیک ہے, اگر کوئی جائز کرٹیسزم ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال ویسے مری بھی پاکستان میں ہی ہے, پنجاب میں ہی ہے, تو اتنا سا تو تھوڑا سا گنجائش دے دیں کہ کوئی اگر کسی جگہ پر جا کر, مطلب مری کو آپ سیر سپاٹا تو نہ لیں نا, تو مری کو یہ بھی تو دیکھ لینا ایک ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا, وہ اس اینگل ہاں, لیکن ہے تو پر فضا مقام ہی نا, کاؤنٹ تو وہ اسی میں ہی ہوگا. اب آپ اگر ویکیشنز کے لیے مری جائیں گے تو ظاہر ہے آپ ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں, آپ ایک اہم ڈیسیجن لینے کے لیے مری میں کیوں بیٹھیں گے؟ آپ سوچیں گے اچھا موسم ہے, موسم اچھا ہوگا, اگر میرا گھر ہو, میری پارٹی ہو مری میں, وہی تو مجھے مطلب کون, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر میرا گھر ہے ایک جوہر ٹاؤن میں, اگزامپل دے رہا ہوں لاہور میں, ایک میرا گھر ہے ڈیفینس میں, اچھا ٹھیک ہے, میں جوہر ٹاؤن سے ڈی ایچ اے جا کے کروں تو لوگ آپ کو باتیں تو کریں گے. کیوں بھائی لوگ کہیں گے بھائی میرا گھر ہے, میرا گھر ہے, میں مطلب یہ تھوڑا سا ذہن سے نکال دینا کہ وہ ڈی ایچ اے بڑا گھر ہے, تجھے جا کے میں کوئی سرکاری فیصلے نہیں کر سکتا, یا ادھر بیٹھ کے میں میٹنگ نہیں کر سکتا, یا وہ اچھا گھر ہے, اچھا
یا وہ خوبصورت ایریا ہے تو وہاں پر جا کر میں کوئی بات نہیں کر سکتا. مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے نا. ہاں ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں, سرکار کے تیل پہ جا رہے ہیں, بلا وجہ جا رہے ہیں, سوال اٹھتا ہے وجہ کیا ہے, کیوں جا رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پر جا کر اس علاقے کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا, یاد ہے ہم بھی اس سال کے آغاز میں ایک شو کرنے گئے تھے مری میں, تب سے ابھی تک ٹائم ہی نہیں ملا ہم نارتھ ایریا میں جانے کا. دیکھیں کیسا آپ لوگوں نے نا پھنسایا ہوا ہے, ہمیں کام کرواتے ہیں. تو میں ادھر گیا نا تو ادھر شو کیا تھا, تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یار کیا تبدیلی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ سسٹم بہت زیادہ آٹومیٹک ہو گیا ہوا ہے سسٹم. یس, یہاں پر بڑی بدتمیزی ہوتی تھی, اور جو سارے ٹورسٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ, سیاحوں کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوتی تھی. من مانے دام لیے جاتے تھے, کرائے بڑھائے جاتے تھے, بہت ایکسپینسو چائے ملتی تھی, بہت ایکسپینسو کوئی ریٹ. نہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں اس طرح کام کر رہی تھیں, نہ ٹورسٹ کمیٹیاں, نہ پولیس اس طرح سے ایکٹیو تھی. روم جو 2000 کا ہے وہ چاہے ضرورت کے وقت وہ 12000 کا رینٹ پہ دے رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. اور یاد ہے آپ کو جب یہ لوگ گاڑیوں کے اندر بھی فوت ہو گئے تھے تو تب بھی روم خالی پڑے تھے, لیکن کسی نے کم زیادہ کرائے رکھ کے. تو یہ ساری چیزیں اب بہت زیادہ فرق آ گیا. آپ جا کے دیکھیں, اچھا لوگ خود کہہ رہے ہیں ادھر, واقعی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ سسٹم کرتی ہے ڈر پیدا کر دیا, ڈر پیدا کرتی ہے نا. تو اب اگر اس صورت میں اگر گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر ویسے ان کے جانے سے آپ کے جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ حالات ادھر بہتر ہو گئے تو اچھی بات ہے. تو میں تو بس ایک ہی بات کہوں گا کہ ہر بات میں ہاں انہوں نے بات کیا کی ہے, جو بات کی ہے اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوا, یہ سوال اٹھانا بنتا ہے. اچھا وکاس, یہ جو حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل وہ بھی نااہل ہو چکے ہیں؟ ہاں وہ ان کی نااہلی ہوئی ہے, اور وہ اپنی پارٹی کے دوبارہ سے قائم مقام چیئرمین جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. یہ چند لوگ تھے جو کہ 9 مئی کے اندر, ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. 9 مئی کے لوگوں کو تب مزہ آئے گا جب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آتے جاتے بول رہے تھے یا بول رہی تھی نا, وہ اب وہ نااہل نہیں ہو سکتے, لیکن وہ جیل کے پیچھے تو سلاخوں کے پیچھے تو جا سکتے ہیں. تو ان کو سزائیں دیں, اور اس کے بعد میرے خیال سے ایک ریویو پٹیشن بھی دائر کرنی چاہیے ان کو حکومت کی طرف سے, کہ جو ضمانتیں ملی ہیں خان صاحب کو تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ ایک قائر کریں اور پروسیکیوشن مضبوط کریں. اور اگر نہیں ہوتی تو پھر باقی سب کو بھی جو ہے ان کو بھی ریلیف دینے دیں. جو مین کلپریٹ ہے اگر وہ اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو باقیوں کے جو ثبوت ہیں تو ان کو بس ٹھیک ہے. ویسے وہ جو ٹویٹ کل آئی ہے نا خان صاحب کی, اس پہ میں حیران اور پریشان ہوں. کیا ٹویٹ آئی ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی اس قدر گندی زبان استعمال کر سکتا ہے, کوئی اس قدر ذاتی حملے کر سکتا ہے. میں کل سے حیران پریشان ہوں, اور میں ماشاءاللہ سے جو ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں, میں ان کے پیشنس لیول کی داد دینا چاہتی ہوں. کمال ظرف پایا بھائی, تھوڑا سا ٹویٹ تو سنا دیں. نہیں میں تو نہیں سنا سکتی جو الفاظ خان صاحب نے لکھے. کل بھی ہمارے یہاں سے چینل کے پلیٹ فارم سے ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ, لیکن اتنے کوئی ذاتی حملے آپ کیا سوچ کے کیا بیٹھے, آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں تو اس پہ حیران ہوں. قاسم سلیمان کا ابو, ٹیرین کا ناجائز ابو, نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو یہ نہیں سمجھتے, وہ اپنے آپ کو کوئی آسمان سے اتری بلا سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر ٹیرین اور قاسم اور سلیمان کے ابا ہوتے تو یہ زبان نہ استعمال کرتے. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی شرم بھی نہیں ہے آنکھوں میں, کیا چیز ہے؟ جو ٹویٹ ہوئی ہے آپ اس کا تھوڑا سا نا جائزہ لیں. میں نے اس کے اوپر بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹویٹر ہینڈل عمران خان کے ہاتھ میں؟ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو جیل میں ہے اور یہ کہیں اور سے چل رہا ہے. سوال ہے نا, لیکن ان کی مرضی ہے, وہ تو اس کی تردید کیوں نہیں آ جاتی؟ جیسے تردیدیں بہت ساری چیزوں کی آ جاتی ہیں. کیسے تردید آئے گی؟ کیوں, جب ان سے کوئی ملاقات کے لیے جائے گا تو وہ تردید کر دینا. یہی تو مسئلہ ہے. نہیں ملاقاتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. ایک اینگل دے پہلے والی بھی جو ٹویٹس آئی ہیں کبھی انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو کوئی اچھا نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک اینگل دے رہا ہوں آپ کو. سوچے ذرا, کون ہے یہ؟ میں نہیں بات کر رہا, یہ یوتھی خود بھی بات کر رہے ہیں. کون ہے وہ کویشچن تھا نا, وہ کون ہے؟ اب وہ کون ہے جو عمران خان کو غدار ڈکلیئر کروا کے
پھانسی کے پھندے پر چڑھوانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ریاست کے اندر امن نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے جو مسلسل چپکلش کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ سارے کہیں گے عمران خان ہے، کہہ لیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے کیا واقعی جو وہ بات کرتا ہے ایز اٹ از لکھ کے دیتا ہے؟ کوئی ایسی ایکسیس ہے اس کے پاس؟ وہ ایز اٹ از باہر آتی ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی چل رہی ہے نا کہ فیلڈ مارشل مجھ سے معافی مانگے، کس چیز کی؟ اب کیا اس نے کہا کیونکہ جس نے 9 مئی کروایا وہ معافی مانگے، جنہوں نے وہ فوٹیج چوری کروائی وہ معافی مانگے، ہم کیوں معافی مانگے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیا اس نے یہ بات کی ہے؟ چلو کر دی ہے اس نے یہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اس بندے کو فیڈ غلط کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی اس بندے کے دماغ کا خناس ہے جو وہ بات کر رہا ہے نا، نہیں مطلب جو وہ بات کر رہا ہے نا، جو اس کے باہر بات آ رہی ہے، کیا ایز اٹ از آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ کال آف فیل میں تضاد ہے، خان صاحب آپ کچھ اور کہتے ہیں، باہر آنے والے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس کی بہن اور اس کے اور جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہینڈلرز ہیں، وہ کرتا ہے بات، نو ڈاؤٹ، وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں، جو وہ جب باہر تھا تب بھی وہ بغیرت والے الفاظ بھی یوز کر رہا تھا، جو باتیں ہم نے کبھی پاکستانی سیاست میں بدتمیزی بھی کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، وہ لیٹ چکا ہوا ہے، میرے حساب سے اس کی زبان جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کے اعصاب جو ہیں وہ خطا ہو چکے ہوئے ہیں، وہ فنا ہو چکا ہوا ہے، میرے حساب سے وہ معافیت ترلوں کے اوپر کافی دیر سے سال پہلے کا آ چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کھوتے ہیں، یہ جو باہر ہیں، یہ جو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھے، ٹھیک ہے، میں اس وقت اس انسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ حالانکہ بنتی نہیں ہے، مگر پھر بھی کیونکہ یار میری بات سنو، ایک پوائنٹ آ چکا ہوا ہے کہ خود بڑے بڑے رپورٹرز نے کہا کہ وہ بھائی کانپا، وہ پیچھے ہوا، وہ لرزا، وہ ڈرا، وہ یہ ہوا، وہ ہوا، جب اس کو سزا ہوئی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، سب کچھ ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ تو کام ختم، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کو نیلسن منڈیلا اور مقبرہ بنا کے، جیسے بہت بڑا کاروبار ہے نا پاکستان کے اندر کہ بنا دو کھوتے نو ناپکے ایک مقبرہ بنا دو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، مطلب جو اوریجنل ہیں، جو ولی اللہ ہیں، ان کا تو تکریم اور احترام سارا آنکھوں پر، مگر اس طرح لوگوں نے بزنسز بنائے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف ریڈز بھی ہوتی ہیں، اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ریاست اس کو نہ لٹکا دے، اس کو لکھ دیں عمران نیازی شہید، ہیرو بنانا، اور بعد میں ہم اس کے نام کے اوپر کھاتے رہیں، فیملی کھاتی رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، ایک پلان دیکھیں، را اور اسرائیل کی ایجنسی وہ اپنے سلیپر سیلز کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتے ہیں، جب ناکامی کے دہانے پر پہنچیں گے وہ اس کو خود ہی کہتے ہیں کہ اس کو فنا کرو، ختم کرو۔ یہ جو مار خور ہے یہ پیچھے تک جاتے ہیں، حفاظت کر کے واپس لاتے ہیں، ری ٹرین کر کے کہتے ہیں کہ دوبارہ سے مشن پہ جاؤ، کیونکہ مجاہد میں اور جو کفار ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب یہ ان کا پروجیکٹ ناکام ہوا، یہ آج سے نہیں ہوا، یہ 1.5 سال 2 سال پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ الومناٹیز کا صہیونیوں کا ناکام ہوا کہ وہ یا تو کیونکہ وہ اس کو باہر بھی نہیں نکال سک پا رہے ہیں تو وہ اس کو ختم کروانا چاہ رہے ہیں، خود نہیں نہ ختم کر نہیں نہ سکتے، ظاہر ہے مطلب چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ بھی ادھر سے ہی لانچ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو پروجیکٹ بھی ہوگا وہ اے پروجیکٹ کا بینیفیشری بننا چاہے گا۔ پروجیکٹ بی یہ ہوگا کہ فیملی ہوگی، حلیمہ باجی ہوں گی، باقی لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، یہ دیکھو نا، یہ شیر شاہ، یہ شارز، ان میں سے آسان بلا 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 کچھ بھی، کوئی بھی کبھی نہ کبھی بیل ہو کے باہر آئے گا، یہ ہیرو بنیں گے۔ اب ہیرو اس صورت میں ہوں گے کیونکہ وہ بندہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلف obsessed آدمی ہے، وہ باہر نکلے گا تو وہ پھر یہ ہو جائے گا، میں نے تو نعرہ لگایا ہوا ہے کہ فیملی سیاست میں نہیں ہے، تم کیا کر رہی ہو، چلو گھر میں۔ آج تک آپ نے زمان پارک کے واقعہ سے پہلے کبھی علیمہ خان کا نام سنا تھا؟ یہ حکومت نے، یہ اپوزیشن نے آپ کو بتایا تھا کہ سلائی مشینوں سے اربوں کے، اور ایمنیسٹی کے اندر
2018 کے اندر 19 کے اندر پہلی دفعہ علیمہ خان کا نام انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے اوپر آیا تھا. اس سے پہلے کبھی اس بندے نے آنے دیا سامنے کبھی کسی کو نہیں آنے دیا نا. تو سیلف obsession بھی ہے, چلو ایک اس کا نیریٹیو بھی ہے, واٹ ایور. تو اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں صلح ہو گئی, کہیں نہ کہیں معاملات سیاسی یا عسکری لیول پر کہیں نہ کہیں فٹ ہو گئے, تو پھر تو یہ بڑا سموتھ ہو کے پھر آ جائے گا, اور اس کے بعد یہ پھر اس دفعہ جھاڑو پھیرے گا. اور وہ جھاڑو نہیں پھرنے دے چاہ رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نو ڈاؤٹ وہ باتیں کرتا ہے, مگر میرا خیال یہ ہے, میرا پرسنل تجزیہ یہ ہے کہ اس لیول پر, ایکسٹریم لیول پر جا کر وہ یہ نہیں کہہ سکتے, وہ بات ہے اب اس نہیں رہی, کیونکہ ایک بندہ ٹوٹ چکے ہیں, آپ گوٹے پاڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار ایک دفعہ جانے دو, چاہیے نہ کہ وہ یہ زبان استعمال کریں گے. یس, کچھ لوگ اس کے جو وفادار ہیں وہ 9-10 مئی کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. کچھ لوگ جو اس کے وفادار ہیں, جو اس کے قریب تھے, وہ مائنس ہیں. جس طرح ایک بندے کا میں نام لیتا ہوں, سینیٹر فیصل جاوید, ہی واز ویری کلوز ٹو عمران خان. وہ عمران خان کی زبان بھی تھا, اور عمران خان اس کے ذریعے بہت ساری باتیں, اور پھر وہ تقریریں بھی لکھ کے دیتا تھا. آج وہ کدھر ہے؟ لائم لائٹ میں ہے, سائڈ لائن پہ ہے, کیونکہ وہ لوگ سیاست کر رہے تھے نظریاتی, جیسے بھی ہیں, جو بھی ہے, ناچ گانا کیا. یہی بندہ جس نے سب سے زیادہ آئیڈیاز دیے ہیں کہ نچو بھائی, ٹنا ٹن ٹن نچ پنجابن نچ, یہ بندہ تھا نا جو ڈی جے بٹ اور یہ وہ جو بھی کیا. لیکن ایٹ لیسٹ ینگ ایج سے لے کر بال وائٹ ہونے تک خان کے ساتھ رہا, تو نظریاتی ہے. آج وہ بہت بیک بینچر ہے. کہاں پر ہے؟ ان لوگوں کی بات نہیں سننے دی جا رہی. یہ جو پیراشوٹرز ہیں, ان کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب ان کو یہ ہے کہ یار مار کیوں نہیں رہا, انہوں سلو پوائزننگ دے کے مار کیوں نہیں رہے. اسٹیٹ بھائی, اسٹیٹ نے قیدی رکھا ہوا ہے, اسٹیٹ نے کوئی غلام تو نہیں بنایا ہوا نا. قیدی ہے کہ وہ 8-9 کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے, جو جرم ہے 2-4 ان کے اندر بھی ضمانت ہو جائے گی, یہ رہا ہو کے باہر آ جائے گا. آپ دیکھ لیے گا, کوئی نہیں روکے گا. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے, وہ جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو غصہ ہے, ان کا خون کھولے, وہ کھنجر پکڑیں. استغفر اللہ, ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ان کی فینٹیسیز دیکھیں, وہ جا کے اس کے پیٹ میں مروائیں, یا اس نے سلو پوائزننگ کرائیں, یا اسے اس طرح کی قدرتی آفات, قدرتی ڈیتھ کے ذریعے سیلے کے اندر مار دیں. یہ چاہتے ہیں. اس کی لاش آئے گی, وہ لاش جو ہے اگر وہ بلے پہ سائن کر کے کروڑوں کا, تو یہ تو اربوں کی ہوگی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. اور اس سے تو ہم ایک دفعہ پھر ہماری تحریک کو وہ خون, انقلاب اور یہ وہ, اور اس سے پھر ہمارا جو ہے وہ ایک نیا نیریٹو ہوگا, اور اس کی قبر مقبرے کے اوپر بنا کے ہم ساری زندگی کھاتے رہیں گے. یہ ان کا پلان ہے. اس پلان کے تحت یہ اتنے سخت جو ہے ٹویٹس جو ہیں وہ آتے ہیں. نو ڈاؤٹ بات کرتا ہے یار, آف دا ریکارڈ کون نہیں سخت بات کرتا. مجھے پتا ہے جو ان کے ساتھ ہے نا, ریاست کے ساتھ ہیں, میں بہت سارے لوگوں کا نام لوں تو وہ سارے ننگے ہو جائیں گے. وہ ادھر سے مائی باپ چپلوسی گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ادھر سے جا کے بند کمرے میں محفل میں بیٹھتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے منافق ایسے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا ہے, وہ بھی ان میں ابھی وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ منافقت کرتا ہوگا, لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہوگا کہ پبلکلی اتنا کر دو. کسی حد تک کہتا ہوگا کہ یار وہ کرو, اب دو ذرا کاؤنٹر نیریٹو دو, مگر جو زبان آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ زبان کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی. بس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے بتا دیا. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ جو ٹویٹ کی جو زبان کی طاقت ہے, جو کہ وہ اس کو طاقت سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو طاقت بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ خان صاحب کی اپنی ہے, یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ ہیں جو خان صاحب کو, اللہ معافی, ہم نہیں چاہتے جی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے, اپنی ایمان میں رکھے, اور یہ ہمارا نہیں ہے. ریاست کے قیدی ہونے, یہ تو پاکستانی ہے, ریاست کا جو بھی ہے, جیسے کہ لوگ ادھر سننے والے اسے اکثر کہہ دیتے ہیں اسے پاکستانی نہ بولا کرو. نہیں بھائی, وہ نیشنل پاکستانی ہے, ہی بورن ان پاکستان. تو یہ تو اگر ہم نے کلبوشر کو بھی نہیں مارا. ہاں, تو خان صاحب تو ہمارے اپنے پیارے خان صاحب, ہی واز ایکس پرائم منسٹر یار, ہی واز ایکس پرائم منسٹر. بھائی جان وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیسے بھی جیتا, سیاسی اختلافات کی بات کرتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. اللہ معافی, ہمارے کسی کے ایسے عزائم نہیں ہے, کوئی ہم میں سے نہیں چاہتا. کروڑوں نہیں, لاکھوں نہیں, کچھ ہزاروں لوگوں کے دل تو دھڑکتے ہی ہیں نا, اتنے تو ہیں ہی ہیں. تو اس کی
کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پروٹیکشن ہے, اور جس کو عوام چنتی ہے, جہاں جس لیول پر بھی چنتی ہے, چاہے کونسلر بھی بنا لیتے ہیں, تو اس کی بھی سینکٹری ہوتی ہے. تو عوام جو ہے اس کی پارٹی کے ساتھ کسی حد تک تھوڑی بہت تو ہے ہی ہے, تو اس کی سینکٹری تو ہے. ہاں جرم کی سزا وہ الگ ہے, وہ تو اس نے کاٹنی ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ظلم کیے جائیں, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, جو کہ گھر والے چاہ رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا. یہ آپ کے خواب ہیں, اور آپ نا یہ کرنا یہ چھوڑ دیں. ٹویٹر ہینڈل باہر سے چل رہا ہے, پتہ آپ کو, ظاہر ہے وہ مشوانی اور یہ 2-4 لوگ چلا رہے ہیں, یو کے سے چل رہا ہے. مطلب خبر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804, اور جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہا ہے نا, وہ خان صاحب کو ڈائریکٹ نہیں سن رہا. سوچئے گا ذرا. چلے وکاس, بہت شکریہ. اب آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے بھی اس میں بہت کچھ وکاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.